ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ درود شریف کی فضیلت اور منقبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن حکیم میں درود شریف کے متعلق اہل ایمان کو کیا تلقین کی گئی؟ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثانی کوئی عبادت نہیں۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے کہ مخلوق نے سجدہ کرنا ہے، مخلوق نے رکوع کرنا ہے، مخلوق نے قومہ جلسہ کرنا ہے، مخلوق نے طواف کرنا ہے، مخلوق نے روزہ رکھنا ہے، مخلوق نے حج کرنا ہے، مخلوق نے زکوٰۃ دینی ہے۔ عبادات جتنی بھی آپ کو ملیں گی ان کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کا فیصلہ ہوگا میرے بندو، چاہے تم انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہو، تم نے یہ عبادت کرنی ہے تو نجات ہوگی۔ لیکن واحد درود شریف ایسی عبادت ہے جس کی نسبت اللہ سب سے پہلے اپنی طرف کرتے ہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کی مخلوق کو بھی نجات دلاتی ہے، لیکن یہ عبادت اللہ اپنے نبی کی محبت میں خود بھی کرتے ہیں۔ وہ عبادت درود شریف ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ، سب سے پہلے اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ اللہ خود، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، ہو کی اللہ کی طرف ضمیر گئی کہ فرشتے بھی اللہ کے، گویا کہ دو مرتبہ اللہ نے اپنی نسبت کو ظاہر کیا کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ چونکہ نبی پر درود فرشتے خالی نہیں بھیجتے، انسان خالی نہیں بھیجتے، جنات خالی نہیں بھیجتے، بلکہ نبی پر درود اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے بھیجتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، یصلون مضارع استمرار کا صیغہ ہے، جس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے تھے یا درود بھیجتے ہیں، نہیں، بلکہ درود بھیجتے تھے بھی، ہیں بھی، اور رہیں گے بھی۔ جب تک کائنات ہے، جب تک زمین و آسمان ہے، جب تک شمس و قمر ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت، بیت اللہ اٹھا لیا جائے گا، روضہ رسول اللہ اٹھا لیا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے واقعہ بھی لکھا البدایہ کے اندر، کہ یہاں سے گزرنے والے ضعیف بوڑھے بوڑھیاں مدینہ منورہ روضہ اطہر کی جگہ سے گزرتے ہوئے اپنے بچوں کو یاد کرائیں گے کہ یہاں دو عالم کے سردار کا روضہ ہوا کرتا تھا، اس وقت بھی اس روضہ کی جگہ پہ 70,000 فرشتے صبح و شام نازل ہو کے درود و سلام پڑھتے ہوں گے۔ چونکہ نبی پہ درود اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، آپ بھی پڑھو، درود آپ بھی پڑھو۔ ایمان والا نبی پہ درود پڑھتا ہے۔ اب صحابی نے پوچھا صلو وسلموا تسلیما، اللہ نے کہا سلام پڑھو، درود پڑھو میرے نبی پر۔ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، بخاری شریف میں حدیث آئی، امام بخاری لائے
صحابی سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ نے سلام کا طریقہ بتا دیا، التحیات میں پڑھنا ہے، التحیات للہ، یہ التحیات جو ہے یہ سلام ہے نبی پر، السلام علیکہ ایھا النبی، جب ہم کہتے ہیں تو یہ نبی پہ سلام پہنچ گیا۔ کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ، آپ بتائیں ہم آپ پہ سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ اب آپ سے پوچھنے والے نے پوچھا، چونکہ صلاۃ درود کو کہتے ہیں اور سلام الگ ہے، صلاۃ الگ ہے، اب صلاۃ درود کیسے پڑھیں؟ چونکہ صحابی نے اس لیے پوچھا کہ ہم کھڑے ہو کے پڑھیں، چونکہ سورہ فاتحہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، قل ھو اللہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ہم رکوع میں پڑھیں، ہم سجدے میں پڑھیں، ہم تشہد میں پڑھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، قیامت تک اسی طرح پڑھنے والا نجات کا مستحق بنے گا۔ آپ فرماتے کھڑے ہو کے پڑھو تو کھڑے ہو کے پڑھنا عبادت ہو جاتی، آپ فرماتے کہ سجدے میں پڑھو تو سجدے میں پڑھنا عبادت ہو جاتی، آپ فرماتے رکوع میں پڑھو تو رکوع میں پڑھنا عبادت ہو جاتی۔ لیکن بخاری کی صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر التحیات میں پڑھو،